تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت کے حوالے سے آپ حضرات تک یہ شعر میں پہنچا رہا ہوں بہت جلدی میں کہ فاطمہ کا لاڈلا سبت نبی سجدے میں، فاطمہ کا لاڈلا سبت نبی سجدے میں ہے، موت تھر تھر کانپ رہی ہے زندگی سجدے میں، موت تھر تھر کانپ رہی ہے زندگی سجدے میں ہے، اور کاروان اہل حق کا پیشوا سجدے میں، کاروان اہل حق کا پیشوا سجدے میں ہے، مقتدی کوئی نہیں مقتدا سجدے میں ہے، اور مقتل کی زمین پر جب وہ گرا پشت فلک سے، مقتل کی زمین پر جب وہ گرا پشت فلک سے، لو دیکھو میرے شبیر کی ہمت نہیں ٹوٹی، مسلمین سے کہتے ہیں نمازی گردن میں چھری چل گئی تربیت نہیں ٹوٹی۔ آپ کے سامنے کیسی الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معزز و محترم علماء اہل سنت، زعماء ملت، خلفاء سلسلہ عامریہ، برادران طریقت، عزیزان گرامی، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. حق تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت عطا فرمایا، ہمیں سنی بنا کے کونین کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دیا. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ.
حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام موجز نظام میں، یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا، شاہداً، شاہد بنا کر، یعنی گواہ رہنے والا بنا کر، گواہی دینے والا بنا کر، حاضر رہنے والا بنا کر، دیکھنے والا بنا کر، شاہد کے سب معنی ہیں۔ شاہد کے معنی گواہ، شاہد کے معنی حاضر رہنے والا، شاہد کے معنی دیکھنے والا، شاہد کے معنی گواہی دینے والا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، اور اللہ کے قہر و غضب اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وَسِرَاجًا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے مخاطب ہے، یا ایھا النبی کے لقب سے، کہ اے نبی، اے نبی کہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو یا نبی پکارنا سب سے پہلے خدا نے یہ کام کیا۔ سب سے پہلے یا نبی کہہ کر جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو مخاطب فرمایا، وہ خدا نے فرمایا۔ یا نبی سے پکارا، یا نبی کے لفظوں سے پکارا حضور کو سب سے پہلے خدا نے۔ اب خدا کو دیکھ کے جس نے بھی پکارا، خدا پکارتا ہے، یہ خدا کا کام ہے یا نبی پکارنا، لہٰذا اب بندوں نے بھی یہ کام شروع کیا۔ ہر کام غلط ہو سکتا ہے، خدا کا کام غلط نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کا کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خدا کی سنت۔ جو خدا کی سنت ہے اسے بدعت میں کیسے کہوں؟ خدا کی سنت بدعت ہو سکتی ہے، بدعت سیاح ہو سکتی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو بندگان خدا سب سے پہلے میرے نبی کو یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کہیے، یا نبی کہیے، ایک ہی بات ہے۔ تو یا نبی سب سے پہلے خدا نے پکارا، اور خدا نے پکارا تو خدا کو اچھا لگتا ہے اسی لیے پکارا نا۔ یا ایھا النبی خدا نے پکارا، خدا کو پسند آتا ہے یا نبی پکارنا اسی لیے پکارا۔ تو جسے یا نبی پکارنے میں مزہ آتا ہے خدا کو بھی یا نبی پکارنا اچھا لگتا ہے، پسند ہے، اور جسے یا نبی پکارنا پسند ہے وہ خدا کو پسند ہے۔
جو کام مجھے پسند وہ کام عطا اللہ شاہ صاحب کو پسند، تو عطا اللہ صاحب بھی میرے پسندیدہ ہو گئے. تو یا نبی پکارنا جسے پسند ہے خدا کا وہ پسندیدہ ہو گیا. اسی لیے اہل سنت کے علماء یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ کے نعرے بلند کرتے رہتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا. تو یا نبی پکارنا خدا کا کام ہے. اب بدعت کہنا چھوڑ دو، اسے برا کہنا چھوڑ دو. یا نبی کہنا بدعت ہی نہیں. یاد رکھو ہر بدعت شرک نہیں ہوتی، ہر بدعت شرک نہیں ہوتی، ہر بدعت سیاح شرک نہیں ہوتی. ہر بری بدعت برا کام تو ہوتی ہے لیکن شرک نہیں ہوتی. تو جب یا نبی پکارنا بدعت سیاح ہی نہیں، برا کام ہی نہیں، بدعت ہی نہیں، بدعت شنیعہ ہی نہیں، تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ ہر بدعت سے شرک بڑی بدعت. آپ سمجھ میں آئے؟ بہت بڑا کام. تو لوگ جو ہے یا نبی پکارنے کو صرف بدعت سیاح، برا کام، بری بدعت ہی نہیں کہتے، شرک بھی بتاتے ہیں. ہم کیا خدائے عز و جل شرک کر سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی شرک سے پاک نہ ہو تو اب کون مشرک ہونے سے بچے گا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. خدا اور شرک، اگر یہ شرک ہے، یا نبی پکارنا شرک ہے، تو یہ شرک ہمارے یہاں ایمان ہے. یہ اگر شرک ہے تو پھر توحید کیا ہے؟ تم جسے شرک کہتے ہو یہ شرک ہے، تو ہمارے پاس یہ توحید نہیں، توحید کی روح ہے. یہ ایمان نہیں، ایمان کی جان ہے. سب صحابہ کہلائے یا نبی پکار کر، یا رسول اللہ پکار کر. ہر صحابی یہ کام کرتا رہا عمر بھر. کیا صحابہ میں سے کسی صحابی کو ہم مشرک کہہ سکتے ہیں؟ اگر صحابی مشرک ہوئے تو ہم کیا ہوئے؟ جو سراپا ایمان تھے، جو سر سے لے کر پاؤں تک اسلام تھے، جو سر سے لے کر پاؤں تک توحید کی جیتی جاگتی تصویر تھے، وہ صحابہ وہ تو دن رات اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ پکارتے تھے. یا نبی پکارنا، یا رسول پکارنا، یا رسول اللہ پکارنا، یا نبی اللہ پکارنا، یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ تو بندگان خدا، یا نبی پکارنا صحابہ کا کام، یا نبی پکارنا خدا کا کام. معلوم ہو گیا کہ یا نبی پکارنا خدا کا کام ہے. توحید کا حکم دینے والے کا کام ہے یا نبی. توحید کیا ہے بتانے والے خدا کا کام ہے. بات سمجھ میں؟ یا نبی پکارنا خدا کا کام، یا نبی سننا نبی کا کام. یا رسول اللہ پکارنا، یا نبی اللہ پکارنا، یا نبی پکارنا صحابہ کا کام، یا نبی اللہ سننا رسول اللہ کا کام. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے یا نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی. اگر یا نبی پکارنا بدعت ہے، شرک ہے، تو پھر یہ نماز میں کیسے؟ نماز میں کیسے؟ سوچنے والی بات ہے دوستو. یا نبی پکارنا شرک ہے، حرام ہے، گناہ ہے، پاپ ہے، انسانیت کا سب سے بڑا جرم ہے، بدعت سیاح ہے، بدعت مذمومہ ہے. تو یہ نماز میں کیسے؟
سبحان اللہ. یہ کہنے کے بغیر نماز سے باہر نہیں نکل سکتا. کیا بات بتائیں. اور تکبیر تحریمہ باندھ لیا, اللہ اکبر, نماز میں داخل ہو گیا. پھر اس کے بعد ثنا پڑھی, اس کے بعد تعوذ, اس کے بعد بسملہ, اس کے بعد سورہ فاتحہ کا نمبر آیا, اس کے بعد سورت ملائی, اس کے بعد رکوع میں گئے, اس کے بعد خومے میں آئے, اس کے بعد سجدے میں گئے, پھر جلسے میں آئے, پھر سجدے میں گئے, پھر دوسری رکعت میں, پھر خادہ اولا کی منزل سے گزرے, پھر تیسری رکعت میں آئے, پھر چوتھی رکعت خادہ اخیرہ میں پہنچے. خادہ اولا واجب ہے, خادہ اخیرہ فرض ہے. خادہ اخیرہ فرض. خادہ اولا میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے. یا ایھا النبی کہنا واجب, واجب میں بھی ہے. اور پھر یا خادہ اخیرہ میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی, سلام ہو آپ پر اے نبی. تو یا نبی سلام علیکہ صرف میلاد کی محفلوں ہی میں نہیں پڑھا جاتا, نماز میں پڑھا جاتا ہے. نماز میں صلاۃ و سلام نماز میں ہے. اب نماز میں, جی نماز میں تشہد کی منزل میں, خادہ اخیرہ میں, ابھی آخری منزل ہے. آخری فرض سے ایک پہلا فرض ہے, آخری فرض سے پہلا فرض ہے. خروج بھی سنیں, یہ آخری فرض ہے. اس سے پہلے کا فرض ہے خادہ اخیرہ. خادہ قاعدہ نہیں, قاعدہ نہیں, قاعدہ. خادہ اخیرہ, قاعدہ وہ الگ ہے, بغدادی قاعدہ, نورانی قاعدہ, قاعدہ وہ الگ ہے, یہ قاعدہ. قاعدہ تو خادہ اخیرہ میں, آخری خادے میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایھا النبی, ایھا النبی. الصلاۃ نہیں, درود کا نام نہیں, سلام کا. کیوں؟ درود سب پڑھو بولتے ہیں, درود پڑھو, درود پڑھو. سب کی کتابوں میں لکھا ہے درود کے یہ فضائل ہیں, درود کے یہ فضائل ہیں, درود کے یہ فضائل ہیں, فضائل درود. درود پڑھو, درود پڑھو, درود پڑھو, درود پڑھو. تو درود کا کوئی منکر نہیں ملتا. سلام نہیں پڑھنا جی, سلام نہیں پڑھنا. درود کی طرف بھی آتا ہوں, سلام نہیں پڑھنا, یہی ہے نا, سلام نہیں پڑھنا. تو سلام کو اللہ نے کہا کہ السلام علیکہ, سلام نماز میں رکھ دیا. اب سلام نہیں پڑھنا بولنے والا بھی نماز میں پڑھا تو نماز میں پڑھ کے ہی آتا ہے. تو نماز میں تو سلام بھیجتا ہے رسول پر, السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے, پھر اس کے بعد اسٹیج پر کیوں نہیں پڑھتا السلام علیکہ یا ایھا النبی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, ابھی میری تقریر شروع بھی نہیں ہوئی, شاید ان باتوں پر یہاں کچھ گفتگو ہوتی رہی ہے, لہذا اللہ نے حکم دے دیا کہ اس پر پہلے گفتگو کرو. تو عرض کر رہا تھا, میں اپنے اصل رنگ میں آیا نہیں, ابتدائی باتیں, تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی, سلام ہو تم پر اے نبی, سلام ہے تم پر, سلام ہو تم پر اے نبی, السلام علیکہ ایھا النبی. یہ پڑھنے کے بعد ہی نماز سے خارج. نماز کس کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے؟ نماز کس کے دربار عالی وقار میں حاضری کو کہتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے نا نماز. خدا کی بارگاہ میں
خدا کی بارگاہ میں خدا سے گفتگو کرنا چاہیے. خدا کی بارگاہ میں خدا سے تو ہم کلام ہوتا ہے بندہ، اس سے تو تناجی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین ابتدا ہے، السلام علیک ایھا النبی انتہا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی یہ کہنا واجب ہے، نہیں ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک پڑھنا واجب، حرف حرف واجب ہے، ادا کرنا حرف حرف کا اس عبارت کے واجب ہے نہیں؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. پڑھنا واجب، یعنی درود بھیجنا، سلام پڑھنا، رسول پر سلام بھیجنا بارگاہ رسالت میں واجب. کس حالت میں؟ نماز میں، جس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز، اور نماز میں سلام سے پہلے آخر نماز سے نکل رہے ہیں، نماز سے نکل رہے ہیں تو رسول پر سلام بھیج کر، کیوں رسول پر سلام بھیج رہے ہیں؟ کیوں رسول پر سلام بھیج رہے ہیں نماز کی حالت میں؟ کہ آپ کی وجہ سے میں نماز پڑھ سکا، آپ پر سلام بھیجتا ہوں. مجھے معلوم ہے میں نمازی بنا تو آپ کے کرم سے بنا، آپ کے فیضان سے بنا، آپ کی نظر عنایت سے بنا، آپ کی چشم لطف و کرم سے بنا. السلام علیکہ ایھا النبی، نبی تم نے نمازی بنایا تو میں نمازی بنا. یہ نماز میری تمہارے در کی خیرات ہے، تمہاری چوکھٹ سے بٹنے والی بھیک ہے. قیام تمہارے کرم سے ہوا، رکوع میں تمہارا کرم لے گیا، خامے میں تمہارے کرم نے پہنچایا، اور پوری نماز تم نے پڑھوا لی. نبی یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے السلام علیکہ ایھا النبی. تو بندگان خدا نے ذکر رہا تھا، نبی کا شکر ادا کر کے، نبی کو سلام کر کے، خدا کی عبادت میں نبی کو سلام کر کے یہ بتایا کہ نبی پر سلام بھیجنا خدا کی عبادت ہے. خدا کی عبادت کو شرک نہیں کہتے، توحید کہتے ہیں، کفر نہیں کہتے، ایمان کہتے ہیں، بدعت سیئہ نہیں کہتے، بدعت حسنہ کہتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، آپ پر سلام. نماز میں خدا کی بارگاہ میں ہے نمازی، خدا سے مناجات کر رہا ہے نمازی، خدا کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے. یہ حضور کو کیوں سلام کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کی بارگاہ الگ نہیں، نبی کی بارگاہ الگ نہیں. خدا کی بارگاہ، نبی کی بارگاہ، خدا کا دربار، نبی کا دربار، نبی کا دربار، خدا کا دربار. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. در مصطفیٰ جو ہے وہی خدا کا در ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس سے کوئی مفر مقر. جو وہاں ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں.
کسے دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے، اس کا در خدا کا در نہیں تو کس کا در ہوگا؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نبی کو سلام کرتے ہیں نماز میں، نبی کو سلام کرتے ہیں نماز میں، نبی کو سونا نہیں میرے بھائی، سونا نہیں، اب بھی سونے کا مقام نہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں سونے کا مقام نہیں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مگر یہ ظالم نیند آتی ہے ایسی، تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات؟ حالت نماز میں سلام، نماز کیا؟ اذان، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حالت نماز میں سلام، خدا کی بارگاہ رسول کی بارگاہ ہے، اور نبی کو سلام کیا جا رہا ہے، نبی کو سلام کیا جا رہا ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ نبی سامنے ہیں، نبی سامنے ہیں، نبی جبھی تو السلام علیکہ، سلام بھی علیکہ بھی، السلام سلام ہو آپ پر، آپ پر سلام ہو آپ پر اے نبی۔ میں اپنے گھر کے کمرے میں بند، میں اپنے گھر کے کمرے میں بند بیٹھا ہوں، کمرہ بند ہے، میں بیٹھا ہوں، السلام علیکم حسیب، حسیب عبد الحسیب، حسیبی شاہ، السلام علیکم، دروازہ بند ہے، بھیڑا ہوا ہے، لاک نہیں ہے، بھیڑا ہوا ہے، بیٹھ کے میں اپنے کمرے میں بول رہا ہوں السلام علیکم حسیب، حسیب سلام علیکم، حسیب سلام علیکم۔ میرا بیٹا آیا، کیا بولے گا؟ ابو کیا ہو گیا؟ ابو کیا عقل چلی گئی ان کی؟ حسیب تو وہ بنگلور میں ہے، حسیبی شاہ میری تو بنگلور میں ہے، یہ یہاں مدراس میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم حسیب، السلام علیکم۔ عطا اللہ شاہ صاحب رام نگر میں ہیں، میں رحیمی حال کے حال میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں السلام علیکم، السلام علیکم عطا اللہ شاہ صاحب، السلام علیکم عطا اللہ شاہ صاحب، السلام علیکم۔ کیا بولیں گے؟ بھائی جو ذرا بھائی جو صاحب ہاں کچھ ہو گیا ہے جی، زیادہ پڑھتے رہتے نا جی، ہائے ہائے۔ ابھی ہم اعظم بھی موجود تھے، اعظم چشتی عامری، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر ہیں، قریب آ گئے میرے، کیا بھائی جو عطا اللہ شاہ صاحب تو رام نگر میں ہیں، آپ ان کو پکار رہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہے آپ کو؟ عطا اللہ شاہ السلام علیکم۔ کیا بولیں گے؟ پریشان ہوں گے نہیں؟ ذہن کا سنتولن، ذہنی سنتولن بگڑ گیا ہے۔ تو غائب کو کوئی سلام کرتا ہے کیا؟ جو پریزنٹ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، وہ سلام کرتا ہے۔ تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہنے والے، نبی تیرے سامنے ہے، یہ الگ بات ہے، تو دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ تو دیکھ رہے ہیں مجھے، سلام ہو، میرے سلام کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھتا، یہ میری نگاہوں کا قصور ہے، آپ کے کرم میں کچھ کمی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بندہ کہنے خدا، بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، عرض کر رہا تھا یا ایھا النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، اے نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اے نبی، یا نہیں دیکھ کر کہہ رہا ہے؟ دیکھ کر کہہ رہا ہے۔ تو ہم کو بھی کہنے کا حکم وہی دیا، وہی لفظ پکارنے کا ہمیں بھی حکم دیا، تو مطلب یہ کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں۔ یا تو دیکھیں نبی کو
یا ایوہ النبی پکارے، یا نبی جسے دیکھیں وہ ایوہ النبی پکارے. خدا نبی کو دیکھ رہا ہے، نبی خدا کو دیکھ رہے ہیں، ایوہ النبی پکار رہا ہے خدا. ہم نبی کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن نبی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ایوہ النبی پکارنے کا حکم. بس سمجھ گئے؟ یا ایوہ النبی، اے نبی. اب اے نبی کے خطاب سے آگے بڑھتا ہوں. اب ہے لفظ نبی. لفظ نبی، نبیٌ یہ فعیل کے وزن پر ہے. عربی صرف کے اعتبار سے حسیبی شاہ صاحب کے سامنے کیا بولوں گا، تو صرف میں بڑے ماہر ہیں. نحو میں محو ہو گئے، صرف میں زندگی صرف کر دی اور نحو میں محو ہو گئے. اچھا ان کے سامنے میں کیا، پھر بھی اجازت سے، اجازت ہے نہیں ہے؟ اچھا اجازت نہیں ہے، اجازت دے دے نا، اجازت ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا یہ آپ کو، تاکہ تھوڑی دیر آپ مسکرا لیں. کچھ ہمیشہ آدمی سیریس رہتا ہے تو علمی مضامین نہیں سمجھ سکتا. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ؟ یا ایھا النبی، اے نبی. نبی اس کا مادہ ہے نون با حمزہ. نون بولیے، نون با حمزہ. اردو میں بولیں گے، فارسی میں بولیں گے تو نون بے حمزہ، نون بے حمزہ. اور اس کا مصدر بنتا ہے فاعلن کے وزن پر نبأن. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. نبأ کہتے ہیں خبر، یہ مصدر ہے نون بے حمزہ سے. اور فعیل کے وزن پر آتا ہے نبی. لیکن حمزے کی تخفیف کر کے ایک حمزے میں مدغم کیا، ایک حمزے کی تخفیف کی، پھر وہ حمزے کو یہ سے بدلا، بہر کیف نبی بنا دیا. نبی حمزہ رہا ہی نہیں. نبی نبأ سے ہے. نبأ کہتے ہیں خبر کو. اس سے ہے نبی خبر دینے والا. اور خبر کس چیز کی دی جاتی ہے؟ نبی کس چیز کی خبر دینے کے لیے آتا ہے؟ عالم غیب میں موجودہ چیزیں، غیب کے عالم میں جو چیزیں غیب ہیں ان کے بارے میں خبر دینے کے لیے آتا ہے. تو نبی کا معنی کیا ہوا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نبی کی جہاں بھی نبی کا ترجمہ کیا، غیب کی خبر دینے والا. تو نبی کسے کہتے ہیں؟ جو غیب کا علم، غیب کی خبر دینے والا. غیب کی خبر دینے والا کا مطلب کیا؟ غیب کا علم دینے والا. کسے دینے والا؟ اپنی امت کو. نبی خود غیب کی خبر رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، اور جو غیر نبی ہیں اس کے امتی ہیں ان سب کو غیب کی خبر، غیب کا علم دیتا ہے. تو نبی تو اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں تقسیم کرے، غیب کا علم بانٹتا رہے عمر بھر. میرے گھر سے روٹیاں بٹ رہی ہیں، خود مجھے روٹی نہیں ملے گی. میرے دسترخوان پر 1000 آدمی کھا کے گیا، میں بھوکا رہوں گا؟ نو. ممکن ہے میرے دسترخوان پر 1000 آدمی کھائے اور کھانا ختم ہو جائے، میں بھوکا رہوں، یہ ممکن ہے. لیکن نبی دوسروں کو غیب کا علم دے اور خود غیب کے علم سے عاری رہے، کورا رہے، ادھر ناممکن. تو نبی کا معنی کیا؟ غیب کی خبر دینے والا.
یعنی خود بھی غیب کا علم رکھنے والا اور اپنی امت کو غیب کا علم دینے والا، غیب کا علم رکھنے والا، بنانے والا۔ صدیق اکبر غیب کا علم رکھنے والے، فاروق اعظم غیب کا علم رکھنے والے، عثمان غنی غیب کا علم رکھنے والے، مولا علی غیب کا علم رکھنے والے، حضرت طلحہ غیب کا علم رکھنے والے، حضرت زبیر غیب کا علم رکھنے والے۔ 1,24,000 صحابہ کو حضور نے دیا کیا؟ غیب کا علم دیا۔ اب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں نبی کو علم غیب تھا کیا؟ پھر کیا تھا؟ جی جنت غیب ہے، غیب ہے، اس کا علم ہے، آپ کو ہے نہیں ہے؟ کون بولا سو؟ فوٹو لو۔ موبائل کے کیمرے سے فوٹو لے لو بھائی، یادگار آدمی ہے۔ جنت غیب ہے، آپ کو اس کا علم ہے نہیں ہے؟ کیسا بولتے ہیں یہ آپ کو علم ہے اس کا؟ اس نے تو نہیں ہے بول دیا، کچھ تو ذہن میں ہوگا جبھی تو کہا نہیں ہے۔ جنت کا علم آپ کو ہے؟ کیا ثبوت؟ دوزخ کے بارے میں معلومات آپ کو ہیں؟ علم ہے؟ اللہ کے بارے میں علم ہے؟ اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں علم ہے؟ پل صراط کے بارے میں علم غیب ہے؟ علم ہے آپ کو؟ ہے۔ یہ ہے بولے نا، کس بنیاد پر آپ نے کہا؟ دلیل کیا؟ یہ دلیل نہیں۔ جنت کا علم ہے، دوزخ کا علم ہے، پل صراط کا علم ہے، میدان محشر کا علم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا علم ہے نہیں ہے؟ جی بے شک ہے۔ یہ سب جس کا علم آپ کے پاس ہے، یہ سب چیزیں جن کا علم آپ کے پاس ہے، آپ میں موجود ہے، وہ سب چیزیں غیب کی چیزیں ہیں۔ تو غیب کی چیزوں کے علم کو ہی غیب کا علم کہتے ہیں، علم غیب کہتے ہیں۔ تو آپ کو علم غیب ہے؟ ڈرو نہ کو۔ ہم تو اپنے کے لیے علم غیب مانتے ہیں، نبی کے لیے علم غیب نہیں مانتے۔ کیسے لوگ ہیں جو خود کو نبی کے دینے، نبی کی عطا سے علم غیب رکھنے والا مانتا ہے، وہ سنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سب کو علم غیب ہے نہیں ہے؟ جتنا نبی نے دیا ہے نہیں؟ بے شک ہے، صحیح بات ہے۔ کچھ غلط ہے تو بولو، یہ میرا ریکارڈ بجنے والا ہے پوری دنیا میں۔ غلط ہے تو بولو، ہے نا؟ نبی کی عطا سے ہے نہیں ہے؟ جنت کا علم ہے، جنت کا علم غیب ہے، دوزخ کا علم دوزخ کا علم غیب ہے، غیب کے بارے میں معلومات ہے۔ تو آپ کو علم غیب ہے، دلیل کیا؟ آپ نے بات تو کہی، میں مانتا ہوں آپ کو علم غیب ہے، نبی کے دینے سے ہے، ان کی عطا سے ہے۔ علم غیب ہمارا نبی کے در کی بھیک نہیں ہے۔ سوچ رہے ہیں، بول سکتے ہیں کیا کہیں گستاخی ہوتی ہے؟ کیا گستاخی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ نبی کو ہے سو چیز، خود کو کیسا بولنا، یہ سوچ میں پڑے گی۔ منطقیت ان کی روکتی ہے۔ نبی نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے نہیں پڑھتے؟
نبی کرتے اس چیز کرتے نہیں کرتے. نماز وہ بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں. تو نبی کو بھی علم غیب ہے, آپ کو بھی علم غیب ہے. نہیں سمجھ میں آیا, ذرا دماغ بڑا کرو یار. ہاں جتنا نبی کو ہے اتنا نہیں ہے. ان کا علم غیب 7 سمندروں سے زیادہ. ہم کو جو علم غیب ملا ہے ان کے در سے ملا ہے وہ ایک خطرے سے بھی کم. ان کے 7 سمندروں کے سامنے ایک خطرے سے بھی کم ہے, اور وہ بھی ان کی عطا سے ملا ہے. علم غیب یہ بھی ہے. نماز وہ بھی ہے جو حضور پڑھتے ہیں, نماز یہ بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں, لیکن کہاں ان کی نماز. کو سمجھ میں آئی بات؟ ان کی نماز کیسی نماز؟ ان کی نماز پوری نہیں, صرف ایک سجدہ ان کا سب کی مغفرت اس کی وجہ سے. قیامت میں وہ ایک سجدہ کریں گے, اللہ بولے گا ارفع رأسک یا محمد, اپنا سر اٹھاؤ محمد, سل توتا, مانگو کیا مانگتے ہو تم دیے جاؤ گے. تو ہماری نمازوں سے نجات نہیں ہوگی. حضور سجدہ کریں گے اور اللہ بولے گا مانگو یا محمد کیا مانگنا, میں دینے کے لیے تیار, جو مانگو گے دوں گا. اور شفاعت کرو, جس کے لیے شفاعت کرو گے اس کی شفاعت میرے بارگاہ میں قبول ہو. وہ سجدہ ہم کو بچائے گا. انہیں میں سجدے کرتوں نا 40 سال سے. فجر کی نماز میں کتنے سجدے کرے ہیں؟ 2 رکعت میں 4 رکعت میں 8 سجدے فجر کی نماز میں. ظہر میں اتنے, عصر میں اتنے, پورے گن لیا. 80 سال سے نماز پڑھتا ہوں تو اتنے سجدے کرے نا, اس میں بخشا جائے گا نہیں. حضور کریں گے سجدہ, تیرے سب سجدے اس سجدے کے صدقے میں قبول کر لیں گا اللہ. تیرے ہوندے سیدھے سجدے قبول کر لے گا مولا تبارک و تعالی. غلطی ہے. ارفع رأسک, حضور فرماتے میں سجدے میں جاؤں گا اور جا کے ایسی تعریف کروں گا خدا کی کہ اولین و آخرین نے نہ کی ہو. اللہ خوش ہو کے بولے گا, راضی ہو کے بولے گا کہ ارفع رأسک یا محمد, اے محمد سجدہ کرنے کی ادا دکھا دی, اب سر اٹھانے کی ادا دکھاؤ. ارفع رأسک یا محمد, اپنا سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سل توتا, مانگو کیا مانگتے ہو دیے جاؤ گے. میں دوں گا بھی نہیں, میں دوں گا نہیں. سل توتا, تم مانگو تم دیے جاؤ گے. واشفع تشفع, شفاعت کرو, جس کی شفاعت کرو گے, جس کے لیے کہو گے مولا اسے بخش دے, جنت میں بھیج دے, میں بخشنے کے لیے تیار. واشفع تشفع. تو کیا عرض کرا تھا دوستو, بھول گیا آپ حضرات؟ تو آپ کو غیب کا علم ہے نہیں ہے؟ دلیل کیا؟ اسے میں مانتا ہوں آپ کو علم غیب ہے, اور دلیل بھی ہے. آپ, میرے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو علم غیب ہے, میرے پاس دلیل ہے, آپ کو خود دلیل کا علم نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دوستو؟ کسے سمجھ میں آ رہا ہے ہاتھ اٹھاؤ. الحمدللہ, چھوڑ دو. کیا عرض کرا تھا؟ غیب کا علم ہم کو ہے. کیا دلیل؟ کون بولے گا دلیل؟ مطلب آیت بھی پڑھ دی, کیا مطلب کیا؟ غیب پہ ایمان لو. تو غیب پہ ایمان لو, جو غیب پہ ایمان لاتا وہی بات بھی کہہ دی لیکن سمجھانے کے طریقے سے نہیں سمجھایا.
ایمان علم کے بغیر آ نہیں سکتا. ہم کو علم دیا گیا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، یہ ایمان ہو گیا. اللہ ایک ہے کا علم ملا، یہ علم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی انکار کر دے تو کافر.